ایک بار ایک شخص ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس سے میرے رزق میں برکت ہو جائے، میرے کاروبار میں بھی برکت ہو جائے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائے۔ تو یہ سن کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، تم چاول کھایا کرو، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی برکت سے تنگی کم ہو جائے گی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں بہت امیر ہوں اور میرے پاس مال دولت بہت ہے جو کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میں اس دولت کو سنبھال سکوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم چاول کھایا کرو، تو وہ یہ سن کر چلا گیا۔ تو وہیں پر کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب جو انسان غریب تھا آپ نے اسے بھی بولا کہ تم چاول کھایا کرو، اور جو شخص امیر تھا آپ نے اس کو بھی ایسا ہی بولا کہ تم چاول کھایا کرو۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول میں برکت رکھی ہے، جو شخص چاول کھاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے اور اس کے مال و دولت میں بھی برکت ہوتی ہے چاول کھانے سے۔ اسی طرح وہ شخص جب اپنے گھر جائے گا، غریب شخص جائے گا اپنے گھر میں جا کر چاول کو پکائے گا اور پھر چاول کھائے گا، جب وہ کھائے گا تو چاول کا ایک ایک دانہ بٹور کر اپنی پلیٹ سے کھائے گا، پوری پلیٹ کو صاف کر کے کھائے گا، جس کی وجہ سے جو اس میں سے برکتی دانہ ہوگا تو وہ بھی اس کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اس دانے کی وجہ سے، چاول کے دانے کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ دوسرا، جب امیر آدمی اسی چاول کو جا کر لے کر کے پکائے گا اپنے گھر میں، اور جب وہ چاول کو کھائے گا تو آدھا چاول کھائے گا، آدھا گرائے گا، آدھا بچائے گا اپنی پلیٹ میں، اور وہ پورا چاول نہیں کھائے گا، جس کی وجہ سے جو برکتی دانہ ہوگا تو وہ اسی پلیٹ میں رہ جائے گا، جو کہ اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کے گھر کی خیر و برکت ختم ہوگی، اس کے مال و دولت سے برکت ختم ہوگی اور وہ غریب ہو جائے گا۔